کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ، کلو و تمتعو۔ اگر یہ بات دنیا میں کافروں سے کہی جا رہی ہے کلو و تمتعو، تو گویا کہ اللہ رب العزت اپنے نافرمانوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ ایک قلیل مدت کے لیے خوب مزے کر لو اور پھر ایک لامحدود مدت کے لیے عذاب کے لیے تیار رہنا۔ اور مومنین کو اس میں تسلی دی جا رہی ہے کہ ایک قلیل مدت کے لیے دنیا میں اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرو اور آزاد زندگی نہ گزارو، اللہ کے حکموں کے مطابق پابندی کے ساتھ زندگی گزارو قلیل مدت کے لیے، پھر ایک لامحدود مدت کے لیے تمہارے لیے عیش ہے، کلو و تمتعو، اگر دنیا میں کہا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ حکم اللہ رب العزت قیامت والے دن دیں گے، قیامت کے دن، اگر پیچھے بات جو آ رہی ہے وہ قیامت کے دن کی ہو رہی ہے، اگر قیامت کے دن یہ فرمائیں گے کلو و تمتعو، تو اس سے پیچھے پھر جملہ ایک معذوف ہوگا کہ کما یقال لکم، جیسے تم سے دنیا میں کہا گیا تھا، جیسے تم سے دنیا میں کہا گیا تھا کہ کلو و تمتعو، کھاؤ اور فائدے اٹھا لو تھوڑے، انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو۔ تو اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارنا یہ جرم ہے، اور یہ تھوڑی سی ڈھیل ہے اس میں، اس جرم کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر سکتے ہیں دنیا میں اور کرتے رہیں گے، اور اللہ رب العزت نے انہیں خود ڈھیل دے رکھی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، اور جب کہا جاتا تھا ان سے کہ رکوع کرو، لا يرکعون، وہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ اگر رکوع کا معنی یہ نماز والا رکوع ہے تو بھی بے نماز لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کو مجرم کہا گیا ہے، اور ان مجرموں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ یہ تو ہے اگر بات آخرت میں کہی جا رہی ہے اور رکوع سے مراد نماز ہے، اور اگر رکوع سے مراد جھکنا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، یعنی الانحناء ہے نا رکوع کا معنی جھکنا، تو جھکنا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک باڈی کو فزیکلی جھکانا، اور ایک یہ کہ کسی کی اطاعت اور فرما برداری قبول کر لینا، اپنی مرضی اپنا خیال چھوڑ دینا، اور سامنے والے کا جس کا حکم مانا جا رہا ہے اسی کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر۔ تو رکوع سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام جھکنا لیا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ، شرک کو چھوڑ دو، نفاق کو چھوڑ دو، کفر کو چھوڑ دو، نافرمانی کو چھوڑ دو۔ اور حضرت قتادہ جو کتابی ہیں انہوں نے اس سے مراد نماز والا رکوع ہی لیا ہے۔ اگر وہ رکوع ہو جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مراد لیا ہے وہ رکوع مراد ہو، تو پھر بے نماز آدمی، نماز نہ پڑھنے والے کے لیے بہت خطرہ ہے اس آیت میں، تنبیہ ہے اس آیت میں۔ اور اگر حضرت قتادہ جو مراد لیتے ہیں یعنی پورا دین، تو اس وقت نماز پڑھنے والے مراد نہیں ہیں بلکہ جو دین کو اختیار نہیں کرتے کافر لوگ وہ مراد ہیں۔ تو اسلام کا جو لفظ ہے، اسلام اور مسلمان، اسی کے ہم معنی لفظ رکوع ہے حضرت قتادہ کی تفسیر کے مطابق۔ وہ کہتے ہیں کہ رکوع سے مراد اسلام ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے رکوع سے مراد نماز لیتے ہیں کہ نماز کا ایک رکن رکوع ہے، اور یہ جو ہے وہ رکوع بول کر پوری نماز مراد ہے۔ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق رکوع سے مراد جو ہے وہ پورا اسلام ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جھک جاؤ تو جھکتے نہیں تھے۔ اب ایک جھکنا آخرت میں ہوگا، آخرت میں جو جھکنا ہوگا وہ امر نہیں ہوگا، حکم نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن کے قائم ہونے کے بعد انسان مکلف نہیں رہے گا، یعنی اللہ کے حکم اس پر پھر نہیں ہوں گے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو یا یہ کام کرو، اس طرح پھر انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا، مسلمان کو، نیک شخص کو، تو وہاں مکلف نہیں ہوں گے۔
وہاں جو رکوع ہوگا جس کا ذکر سورۃ القلم میں آتا ہے، وہاں جو رکوع ہوگا اس رکوع کا حال ایسا ہوگا کہ جیسے یہاں دنیا میں لوگ نماز پڑھتے ہیں یا اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہیں تو وہ دو طریقوں سے کرتے ہیں، دو وجہ سے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت عذاب دیں گے، اس وجہ سے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت انعام دیتے ہیں، اس انعام کی وجہ سے اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اور کچھ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ کی خوبیاں، اللہ کی صفات اس طرح کی ہیں کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہی چاہیے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہی چاہیے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ تو جب قیامت کے دن یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اور جب قیامت کے دن اللہ رب العزت پنڈلی کھولیں گے اور یدعون الی السجود، لوگ سجود کی طرف بلائے جائیں گے، تو یہ یدعون الی السجود میں یہ مراد نہیں ہے کہ لوگوں کو کہا جائے گا کہ سجدہ کرو۔ جو کشف ساق ہوگا وہ اس ایسا ہیبت ناک ہوگا کہ لوگ خود بخود محبت میں اس کی وجہ سے زمین پر گر پڑیں گے، اور گریں گے وہی جنہوں نے دنیا میں یہ کام کیا ہوگا، اللہ کی عظمت کے سامنے جھکے ہوں گے۔ اور وہ کہ جو نہیں جھکے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، رکوع نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، فرما برداری نہیں کی، وہ بالکل اس دن نمایاں کر دیے جائیں گے، ان کو سیدھا کر دیا جائے گا، اکڑ کر وہ اس میدان میں بھی کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ تو یہ مراد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب انہیں رکوع کے لیے جھکنے کے لیے کہا جائے گا تو نہیں جھکیں گے، نہیں جھک پائیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ای کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک یہ سوال کے لیے ہوتا ہے اور یعنی استفہامیہ ہے، یعنی کسی چیز کے تعیین عین یا کسی کی حالت پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ ای کون سی، یعنی نو یا جنس کی تعیین کے لیے، نو یا جنس کی تعیین کے لیے ای کا لفظ استعمال ہوتا ہے، استفہام سوال، یا جو ہے موصولہ ہوتا ہے، کسی کی صفت واقع ہو جاتا ہے پھر۔ تو فبأي حدیث یہاں سوال کے لیے ہے، کون سی بات، ای کون سی بات، بعدہ اس کے بعد آپ سے کون سی بات کہی جائے تو آپ ایمان لائیں گے، ان منافقوں سے، ان مشرکوں سے کیا بات کہی جائے تو وہ ایمان لائیں گے۔ یہاں 10 طرح کے حالات اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں، اور ان 10 طرح کے حالات کے بعد پھر یہ جو استفہام ہے اس میں بہت زیادہ روب ہے، اس میں بہت زیادہ دبدبہ اور دہشت ہے کہ کس بات کو کہوں تو ایمان لاؤ گے، کون سی بات آپ سے کہی جائے تو ایمان لاؤ گے۔ یہ یعنی 29ویں پارے کی آخری آیت ہے، 29ویں پارے کی آخری آیت ہے۔ اس حساب سے بھی سوچا جائے کہ اللہ رب العزت نے یہاں آ کے پوچھا ہے، اتنی آیات، اتنی مثالیں، اتنی واقعات، اتنے آخرت کے حالات بیان فرمائے۔ سورۃ الاعراف کی بھی آیت ہے، یہ سورۃ الاعراف میں بھی ایک بار آئی، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ اللہ رب ہمیں قرآن مجید کے پڑھتے پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے، اور ہمارے اسلام اور اعمال کرنے کی توفیق میں بھی اضافہ فرما دے۔